ویلکم ٹو سمویدا ای کلاسز. مضمون اردو جماعت ہفتم کے لیے. عنوان ہے ہم پیشکش معاون معلم GHPS پولیس کالونی. بچوں، یہ آپ کی ندائے اردو جماعت ہفتم کے لیے. اس میں ہے اس کو ہم پڑھنے جا رہے ہیں. عزیز طلبہ، آپ اپنے ساتھ ایک نوٹ بک اور کاپی، پین وغیرہ اور درسی کتاب لے کر بیٹھیں گے اور ہم کا مطالعہ کریں گے. اس میں آنے والے الفاظ اور سرگرمیاں وغیرہ قواعد ساتھ میں ساتھ کرتے جائیں گے اور سمجھتے جائیں گے. عزیز طلبہ، آپ کی درسی کتاب میں ایک حمد دی گئی ہے. اس کو ہم پہلے پڑھیں گے. طلبہ، حمد اس کو کہتے ہیں، یہ آپ کو معلوم ہے، جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف و توصیف بیان کی جاتی ہے. اس کو حمد کہا جاتا ہے. عزیز طلبہ، ہم نے آپ کی پہلی حمد بھی پڑھی ہے. یہ آپ کی حمد کے ہونے کے بعد ایک چھوٹی سی عبارت ہے جس کو غور سے پڑھیے اور اس کے جوابات میں آپ کو پوچھوں گی. اس کے بعد اس کے جوابات بھی دیں گے. عزیز طلبہ، حمد ہے، خدا کی حمد ہے میری زبان پر، حکومت جس کی ہے کونوں مقام پر. زمین و آسمان پیدا کیا ہے، اسی نے کل جہاں پیدا کیا ہے. نہیں ہے اس کی قدرت کی کوئی حد، نہیں ہے اس کی قدرت کی کوئی حد، پرے ہے وہ ہم سے بھی اس کی سرحد. زباں کیا کر سکے تعریف اس کی، قلم کیا لکھ سکے توصیف اس کی. فکر اور نظر اور فکر جاتی ہے جہاں تک، نشانی اس کی پھیلی ہے وہاں تک. عزیز بچوں، طلبہ و طلبات، خدا کی حمد میری زباں پر، حکومت جس کی ہے کونوں مقام پر. بچوں، حمد جو ہے اللہ تعالیٰ کی تعریف و توصیف میں لکھی جاتی ہے. ہم اللہ تعالیٰ کی تعریف و توصیف بیان نہیں کر سکتے. اللہ تعالیٰ کی تعریف اگر ہم لکھنے بیٹھیں گے تو 7 سمندر 7 آسمان اس کے لیے کافی نہیں ہے. سمندر کی سیاہی بھی ہم کو کیا ہے لکھنے کے لیے کم پڑے گی. ہماری زباں پر خدا کی حمد ہے، میری زباں پر، حکومت جس کی ہے کونوں مقام پر. اللہ تعالیٰ کی حکومت ہر جگہ ساری دنیا میں اللہ تعالیٰ کی آسمان اور زمین پر حکومت اللہ تعالیٰ کی ہے. زمین آسمان پیدا کیا ہے، زمین و آسمان پیدا کیا ہے، اسی نے کل جہاں پیدا کیا ہے. بچوں، زمین اور آسمان کو پیدا کرنے والا خالق و کائنات اللہ تعالیٰ ہے اور اس نے کل کائنات پیدا کیا ہے. اسی نے کل جہاں پیدا کیا ہے. سارے جہاں کو پیدا کرنے والا کیا ہے بچوں؟ اللہ تعالیٰ ہے. اس کی کوئی تعریف و توصیف بیان ہم جتنا بھی ہم بیان کریں وہ کم ہے. نہیں ہے اس کی قدرت کی کوئی حد، پرے ہے وہ ہم سے بھی اس کی سرحد. طلبہ، اس کی کیا ہے قدرت ہے، اس کی کوئی حد نہیں ہے، اس کی کوئی لیمٹ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے ہر جگہ. ہم جہاں نظر کہیں پھیلائے اس کی قدرت ہی قدرت نظر آتی ہے. ہماری نظر کہاں ختم ہوتی ہے وہاں تک اس کی قدرت ختم نہیں ہوتی. اور وہ ہماری سرحد، اس کی کوئی سرحد ہی نہیں ہے. اس کی کیا ہے حد نہیں ہے، اس کی کوئی لیمٹ نہیں ہے، جس کی قدرت اس کی اتنی پھیلی ہوئی ہے. ہاں، اس کی قدرت 7 زمین اور 7 آسمان میں پھیلی ہوئی ہے. زبان کیا کر سکے تعریف اس کی، قلم کیا لکھ سکے توصیف اس کی. بچوں، ہماری زبان کیا ہے کوئی اس کی تعریف نہیں کر سکتی. ہمارے زبان میں وہ قوت و طاقت نہیں ہے کہ ہم اس کی تعریف بیان کر سکے اور اس کی توصیف بیان کر سکے. اس کی قدرت، اس کی توصیف، اس کی تعریف، اس کی بیان کرنے کے لیے ہمارے زبان میں ویسی طاقت بھی نہیں ہے کہ ہم اس کی اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کریں. نظر اور فکر جاتی ہے جہاں تک، نشانی اس کی پھیلی ہے وہاں تک. اللہ تعالیٰ ہماری نظر جہاں تک بھی جاتی ہے وہاں تک بھی اس کی اللہ تعالیٰ کی نشانی پھیلی ہوئی ہے. اس کی نشانی کیا ہے وہاں تک بھی ہے. جہاں تک ہماری نظر جاتی ہے وہاں تک اس کی تعریف، اس کی نشانی اللہ تعالیٰ کی پھیلی ہوئی ہے. زبان، خوبصورت خوبصورت نظارے، خوبصورت پہاڑ، آبشار، یہ سب کیا ہے اللہ تعالیٰ کے بہترین کارساز اور دلکش نمونے ہیں.
اور فلک پر چاند سورج اور ستارے، زمین پر پیارے پیارے ہیں نظارے۔ بچوں، یہ ہم جو آسمان پر چاند اور ستارے دیکھتے ہیں، ہم جو آسمان پر رات میں چاند اور ستارے دیکھتے ہیں، فلک یعنی آسمان پر جو ہم چاند اور ستارے دیکھتے ہیں بچوں، وہ ہمیں کتنے خوبصورت نظارے لگتے ہیں، وہ نظارے کتنے دلکش اور کتنے پیارے لگتے ہیں بچوں۔ جب ہم آسمان پر نظر اٹھاتے ہیں تو یہ بھی کیا ہے، قدرت کی ایک بہت بڑی، کائنات کی ایک بہت بڑی شاہکار ہے۔ جب ہم آسمان پر دیکھتے ہیں تو ہم کو پیارے پیارے چاند ستارے اور سورج نظر آتا ہے، زمین پر پیارے پیارے نظارے نظر آتے ہیں۔ زمین پر پیارے پیارے نظارے یعنی اس کے آبشار ہیں، اس کے پہاڑ ہیں، اس کے خوبصورت خوبصورت نظارے ہیں۔ چمکتے ہیں کہیں شبنم کے موتی، کہیں ہے عوض پھولوں کا دھوتی۔ بچوں، شبنم جب شبنم ٹپکتی ہے پھولوں پر تو اتنا، بارش میں جب شبنم کے قطرے پھولوں پر ٹپکتے ہیں تو اتنا خوبصورت لگتے ہیں۔ اور پھولوں کا منہ عوض ہے دھوتی، تو پھولوں کو کیا ہے، شبنم کیا ہے، اس کا منہ دھوتی ہے۔ ہوائیں ٹھنڈی 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 تازہ تر ہے، چھڑکتی ہے فضائیں مشک و عنبر۔ جب بچوں پیاری پیاری ہوائیں بہت ہم کو تر و تازہ کرتی ہیں، بچوں جب ہم کو ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں چلتی ہیں تو ہم بہت کیا محسوس کرتے ہیں، اپنے آپ کو تر و تازہ محسوس کرتے ہیں۔ اور فضاؤں میں کیا ہے، ایک خوشبو، ایک عطر کی خوشبو پھیل جاتی ہے، ایک خوشبو پھیل جاتی ہے۔ جہاں کے ذرے ذرے کی زباں پر کس کا نام رہتا ہے برابر۔ بچوں، جہاں میں ذرے ذرے میں، ساری دنیا میں جہاں میں کیا ہے، ان کی زبان پر کیا ہے، اللہ تعالیٰ کا نام ذرے ذرے میں ہے، اور اسی کا نام رہتا ہے برابر۔ اب سارے جہاں میں کیا ہے، ہر ذرے پر اللہ تعالیٰ کا نام ہے بچوں، اور اسی کا نام رہتا ہے برابر، کیونکہ ساری کائنات کا پالنے والا، ساری دنیا کا مالک، خالق، ہر و دو جہاں کا عالم پروردگار، اس کی کیا ہے، ہم جتنی بھی تعریف کریں کم ہے۔ اس کی تعریف کے الفاظ بچوں ہمارے منہ سے ہمارے لیے ہم نہیں کر سکتے، اور ایک سمندر کی سیاہی بھی جو ہے، اس کی تعریف و توصیف لکھنے بیٹھے تو پوری نہیں ہوتی۔ بچوں، اس کے بعد ہم آگے بڑھتے ہیں، اور ان سوالوں کے جوابات بچوں ایک جملے میں آپ دے سکتے ہیں، کیونکہ حمد پہلا سوال ہے بچوں، حمد کسے کہتے ہیں؟ ہاں، کون و مقام پر کس کی حکومت ہے؟ خدا کی نشانی کہاں پھیلی ہوئی ہے؟ عوض کیا کرتی ہے؟ فضائیں کیا چھڑکتی ہیں؟ اس نظم میں آئے ہوئے قافیہ اور ردیف کی فہرست بنائیے۔ بچوں، ہم کس کے کہتے ہیں یہ تو آپ کو معلوم ہے۔ عزیز طلبہ، حمد کس کو کہتے ہیں؟ کوئی بول سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے، ہاں، کیا ہے حمد؟ جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف و توصیف بیان کی جاتی ہے، اس کو حمد کہا جاتا ہے۔ کون و مقام پر کس کی حکومت ہے؟ عزیز طلبہ، کون و مقام پر کس کی حکومت ہے؟ ہر کون و مقام پر اللہ تعالیٰ کی حکومت ہے، اللہ تعالیٰ کی حکومت ہے۔ خدا کی نشانی کہاں پھیلی ہوئی ہے؟ بچوں، خدا کی نشانی ہر وہ دو جہاں پر اللہ تعالیٰ کی نشانی پھیلی ہوئی ہے۔ عوض کیا کرتی ہے؟ عزیز طلبہ، چوتھا سوال ہے، عوض کیا کرتی ہے؟ عوض کیا کرتی ہے؟ عوض پھولوں کا منہ دھوتی ہے۔ عوض کیا کرتی ہے؟ پھولوں کا منہ دھوتی ہے۔ پانچواں بچوں، فضائیں کیا چھڑکتی ہے؟ فضائیں خوشبو چھڑکتی ہیں، فضاؤں میں خوشبو رہتی ہے۔ اور اس نظم میں آئے ہوئے قافیہ اور ردیف کی فہرست بنائیے۔ بچوں، میں آپ کو بتاتی ہوں کہ قافیہ اور ردیف کس کو کہا جاتا ہے۔ عزیز طلبہ، اب ہم آگے کی طرف بڑھیں گے اور اس کے جوابات دیکھیں گے، جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف و توصیف بیان کی جاتی ہے، اس کو حمد کہا جاتا ہے۔ جواب 2، کون و مقام پر اللہ تعالیٰ کی حکومت ہے۔ تیسرا بچوں، ہماری نظر جہاں تک ہے وہاں تک اللہ تعالیٰ کی نشانی پھیلی ہوئی ہے۔ ہماری نظر جہاں تک جاتی ہے وہاں تک کیا ہے بچوں، اللہ تعالیٰ کی کیا ہے، اس کی وہاں تک اللہ تعالیٰ کی نشانی پھیلی ہوئی ہے۔ ہماری نظر جہاں تک بھی جاتی ہے وہاں تک اللہ تعالیٰ کی روشنی پھیلی ہے۔ عوض پھولوں کا منہ دھوتی ہے، عوض پھولوں کا منہ دھوتی ہے۔ بچوں، پانچواں، فضائیں مشک و عنبر چھڑکتی ہے۔ مشک و عنبر ہوتا ہے عطر، خوشبو چھڑکتی ہیں فضائیں۔ بچوں، اس نظم میں قافیہ اور ردیف، میں نے آپ کو تھوڑی دیر پہلے بھی کہا کہ قافیہ اور ردیف کس کو کہتے ہیں۔ میں اب آپ کو قاعدہ چل کر بتاؤں گی کہ اس نظم میں قافیہ اور ردیف کیا ہے۔ قافیہ اور ردیف
اس نظم میں جہاں تک وہاں تک یہ کیا ہے؟ خافیہ الفاظ ہے، اور ردیف الفاظ جو ہے وہ ہے پیدا کیا ہے، پیدا کیا ہے۔ عزیز طلبہ، میں آپ کو خافیہ اور ردیف کیا ہے بتاؤں گی، مگر اس نظم میں آنے والے خافیہ اور ردیف ہیں یہ جہاں تک ہے وہاں تک، پیدا کیا ہے، پیدا کیا ہے، یہ کیا ہے؟ ردیف الفاظ ہیں اور یہ خافیہ الفاظ ہیں۔ ٹھیک ہے بچوں؟ عزیز طلبہ، آگے کی طرف جاتے ہیں۔ آئیے طلبہ ہم خافیہ اور ردیف کس کو کہتے ہیں معلوم کریں گے اور پڑھیں گے۔ بچوں، خافیہ، خافیہ یعنی پیچھے آنے والا، وہ ہم وزن اور ہم الفاظ، وہ ہم وزن اور ہم آواز الفاظ، یعنی جن کا وزن بھی ایک ہو اور آواز بھی ایک جیسی ہو۔ طلبہ، ایسے ہم وزن اور ہم آواز والے الفاظ جن کی کیا ہے؟ ایک جیسے آواز بھی ہو، جن کا وزن بھی ایک جیسا ہو اور آواز بھی ایک جیسی۔ مثال کے طور پر آنا، جانا، کھانا، نام، جام، کام۔ یہ بچوں یہ اس کی مثال ہے خافیہ الفاظ کی۔ خافیہ الفاظ کس کو کہتے ہیں؟ وہ ہم وزن اور ہم آواز الفاظ، یعنی جن کا وزن بھی ایک جیسا ہو اور آواز بھی ایک جیسی ہو، اس کو کہتے ہیں خافیہ الفاظ۔ اس کی مثال آنا، جانا، کھانا، نام، جام، کام، اس کا وزن بھی ویسا ایک جیسا ہے اور اس کی ہم آواز بھی ایک جیسی ہے۔ مثال جہاں تک وہاں تک، وہ ہم وزن اور ہم آواز والے الفاظ جو اشعار کے آخر میں لیکن ردیف سے پہلے ہو وہ خافیہ کہلاتے ہیں۔ بچوں، ایک بار دیکھو، وہ ہم وزن اور ہم آواز والے الفاظ جو شعر کے آخر میں لیکن ردیف سے پہلے ہو خافیہ کہلاتے ہیں۔ آگے کی طرف جاتے ہیں۔ خافیہ کے لیے 2 شرائط ہیں، یہ ہم وزن اور ہم آواز ہوں گے، اشعار کے آخر میں ردیف سے پہلے ہوں گے۔ عزیز طلبہ، خافیہ کے لیے بھی 2 شرائط ہیں، ایک ہے ہم وزن اور ہم آواز اشعار کے آخر میں ردیف سے پہلے آتے ہیں۔ مثال نظر اور فکر جاتی ہے جہاں تک، نشانی اس کی پھیلی ہے وہاں تک۔ عزیز طلبہ، ہم نے جو ابھی ہم پڑھی اس کے الفاظ نظر اور فکر جاتی ہے جہاں تک، نشانی اس کی پھیلی ہے وہاں تک، یہ جو ہے ردیف سے پہلے آنے والے الفاظ ہیں۔ جہاں تک وہاں تک، یہ 2 الفاظ۔ ردیف کے معنی آگے جاتے ہیں طلبہ۔ ردیف کے معنی ہے گھوڑا سوار کے پیچھے سوار ہونے والا وہ مستقل کلمہ یا کلمات جو اشعار کے آخر میں بار بار دہرائے جائیں، جو اشعار کے آخر میں بار بار دہرائے جائیں، اس کو ردیف کہتے ہیں۔ ایک 2 اس کے بیچ میں ہے، ایک مستقل، اشعار کے آخر میں بار بار دہرائیں گے، اس کو اشعار کے آخر میں بار بار دہرائیں گے۔ مثال اس کی طلبہ، زمین و آسمان پیدا کیا ہے اس نے کل جہاں پیدا کیا ہے۔ آپ کہہ سکتے ہیں اس میں 2 الفاظ اشعار میں بار بار آ رہے ہیں، وہ ہے پیدا کیا ہے، پیدا کیا ہے۔ زمین و آسمان پیدا کیا ہے، اس نے کل جہاں پیدا کیا ہے۔ یہ جو پیدا کیا ہے بار بار دہرائے جا رہا ہے، یہ ہے ردیف۔ ہاں، ردیف کے معنی ہے گھوڑ سوار کے پیچھے سوار ہونے والا وہ مستقل کلمہ، جو کلمہ جو اشعار کے آخر میں بار بار دہرائے جائیں، وہ اس کی شرط یہ ہے کہ وہ مستقل رہتے ہیں اور اشعار کے آخر میں بار بار دہرائے جاتے ہیں، اس کو کہتے ہیں ردیف۔ اس کی مثال طلبہ،
زمین و آسمان پیدا کیا ہے، اس نے کل جہان پیدا کیا ہے، یہ پیدا کیا ہے بار بار دہرایا گیا ہے۔ ٹھیک ہے طلبہ، ہم آگے کی طرف جاتے ہیں۔ قواعد، آپ کے درسی کتاب میں قواعد دی گئی ہے۔ عزیز طلبہ، قواعد حرف کوئی ایک سادہ آواز کو حرف کہتے ہیں۔ حرف کے معنی کیا ہے؟ کوئی ایک سادہ آواز کو حرف کہا جاتا ہے۔ حرف کیا ہے؟ حرف کی جمع ہے۔ حرف کی جمع ہے، ایک سے زیادہ حرف کی جمع کو حرف کہا جاتا ہے۔ عزیز طلبہ و طلبات، حرف کیا ہے؟ ایک سادہ سا آواز کو حرف کہتے ہیں، اور حرف کیا ہے؟ حرف کی جمع ہے، جو ایک سے زیادہ حرف کی جمع کو حرف کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے طلبہ، یہاں تک آپ کو سمجھ میں آ گیا؟ تھوڑا سا آگے بڑھیں گے، اس کی تعریف کریں گے۔ عزیز طلبہ و طلبات، حرف یعنی حرف وہ سادہ آوازیں ہیں جن کو علامتوں کے ذریعے لکھا جاتا ہے۔ حرف یا حرف وہ سادہ آوازیں ہیں بچوں جن کو علامتوں کے ذریعے لکھا جاتا ہے۔ ان آوازوں کو علامتوں کے ذریعے لکھا جاتا ہے۔ مندرجہ ذیل آوازوں کی علامتیں ہیں بچوں، جس کو ہم حرف تہجی کہتے ہیں، حرف ہجا کہتے ہیں، یہ وہ ہے جن کی علامتوں کی یہ علامتیں ہیں جس کے ذریعے ہمیں لکھا جاتا ہے۔ ان علامتوں کے ذریعے ہم لکھتے ہیں۔ اور ایک مرتبہ ہم پڑھیں گے بچوں، حرف یا حرف وہ سادہ آوازیں ہیں جن کو علامتوں کے ذریعے لکھا جاتا ہے۔ ان آوازوں کو علامتوں کے ذریعے لکھا جاتا ہے۔ مندرجہ ذیل آوازوں کی علامتیں ہیں، یہ مندرجہ ذیل آوازوں کی علامتیں ہیں۔ الف، بے، تے، سے، جیم، چیم، ہے، خے، دال، ڈال، زال، رے، ڑے، زے، یہ، سین، شین، سواد، زواد، توئے، زوئے، فے، خاف، کاف، گاف، لام، میم، نون، واو، حمزہ، ای، اے، یہ تمام علامتیں ہیں۔ ان تمام حرف کے مجموعے کو ہی حرف ہجا یا حرف تہجی کہتے ہیں۔ بچوں، ان تمام مجموعے کو حرف ہجا یا حرف تہجی کہا جاتا ہے۔ عزیز طلبہ، تھوڑا ہم آگے کی طرف جائیں گے۔ اس کی بھی قسمیں ہیں۔ حرف کی دو قسمیں ہیں بچوں، حرف کی دو قسمیں ہیں۔ ایک ہے سادہ حرف اور دوسرا ہے مخلوط حرف۔ عزیز طلبہ، حرف کی بھی دو قسمیں ہیں، ایک ہے سادہ حرف اور دوسرا ہے مخلوط حرف۔ عزیز طلبہ و طلبات، سادہ حرف کس کو کہتے ہیں دیکھیں گے۔ مثال اس کی الف، بے، تے، سے، جیم، چیم، ہے، خے سے طلبہ ای، اے تک کے جو سادہ حرف کہلاتے ہیں، یہ سادہ حرف کہتے ہیں اس کو۔ الف سے لے کر پورا ای، اے تک اس کو سادہ حرف کہا جاتا ہے۔ عزیز طلبہ، اسی طرح مخلوط حرف یعنی دو چشمی ہے جو ہے، اس کو کسی بھی حرف کے ساتھ لکھا جاتا ہے۔ یہ دو چشمی جو ہے اس کو کسی بھی حرف کے ساتھ لکھا جاتا ہے، اس کو کہتے ہیں مخلوط حرف۔ اس کو کیا کہتے ہیں بچوں؟ ہاں، مخلوط حرف۔ اس کی مثال ہے کو بے کے ساتھ ملا کے لکھیں گے تو بھا پڑھیں گے ہم، پے کو ہے کے ساتھ لکھیں گے تو ہم پھا پڑھیں گے۔ اسی طرح طلبہ بھ، کھ، تھ، ٹھ، جھ، جھ، دھ، کا، کھ، گھ وغیرہ، بچوں دو چشمی ہے کو کسی بھی حرف کے ساتھ لکھا جاتا ہے، اس کو مخلوط حرف کہتے ہیں۔ اس کی مثال ہم نے یہاں پہ دیکھی کہ ہمارے حرف کے کوئی بھی حرف ہو، یہ جو علامتیں ہیں حرف کی، اس کو کسی ہے کے ساتھ، دو چشمی ہے کے ساتھ کوئی بھی حرف کو ملا کے لکھیں گے تو وہ مخلوط حرف کہلائے گا۔ اس کی مثال ہم دیکھ چکے ہیں اور ایسا لکھتے ہیں اور ہم پڑھتے ہیں۔ کس طرح سے پڑھتے ہیں اس کو؟ بھ، پھ، تھ، ٹھ، جھ،
झ, ध, ख, घ, ह, इस तरह से हम पढ़ते हैं। ठीक है बच्चों, हम आगे की तरफ जाएंगे। इसी तरह से फिर इन हुरूफ की भी दो किस्में हैं बच्चों। इन हुरूफ की भी दो किस्में हैं, हुरूफ सही और हुरूफ इल्लत। अजीज तलबा, इसकी भी दो किस्में हैं, हुरूफ सही और हुरूफ इल्लत। अजीज तलबा, हुरूफ सही क्या है देखेंगे। हुरूफ तहजी के मजमूए में मंदरजा झैल हुरूफ को हुरूफ सही कहा जाता है। अजीज तलबा व तलबात, हमने पहले पढ़ा कि ये अलामतें हैं, इसी के मजमूए का हम क्या कहते हैं, हुरूफ सही कहते हैं। ये जो है अलीफ से लेकर हमजा ई ए तक, ये हुरूफ तहजी है, इसके मजमूए को हम क्या कहते हैं, हुरूफ सही कहते हैं। समझ में आया बच्चों? हुरूफ की भी दो किस्में हैं, हमने पढ़ा, एक हुरूफ सही और एक हुरूफ इल्लत। हुरूफ सही क्या है? हुरूफ सही ये जो मंदरजा झैल अलामतें हैं, इसके मजमुआ जो है, ये मजमुए को हुरूफ सही कहा जाता है। बच्चों ठीक है, हम आगे की तरफ बढ़ेंगे। अजीज तलबा, इसी तरह हुरूफ इल्लत भी है। हमने पढ़ा कि दो किस्में हैं, एक है हुरूफ इल्लत, ऐसे हुरूफ जिनको अलामतों में भी लिखा जाता है, हुरूफ इल्लत कहा जाता है। अजीज तलबा, ऐसे हुरूफ जिनको अलामतों में लिखा जाता है, हुरूफ इल्लत कहते हैं। अलीफ और वाउ ई, ये क्या है, हुरूफ इल्लत है। अलीफ वाउ ई जो है हुरूफ इल्लत है। इसकी मिसाल बच्चों, लाम को हम दो जबर के अलामत से लिखा जाता है और पढ़ा जाता है। बच्चों, हम लाम को जबर की अलामत से लिखा और पढ़ा जाता है, वाउ को पेश से लिखा और पढ़ा जाता है, ई को जेर की अलामत से लिखा और पढ़ा जाता है। बच्चों, ये है हुरूफ इल्लत, ये अलीफ वाउ ई जो है हुरूफ इल्लत है। अजीज तलबा, आपको यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा कि हुरूफ की कितनी किस्में हैं, हुरूफ किसको कहते हैं। हाँ ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है बच्चों, हुरूफ सही के बाद दूसरी है हुरूफ इल्लत। ऐसे हुरूफ जिनको अलामतों में भी लिखा जाता है, इसको हुरूफ इल्लत कहते हैं। इसकी मिसाल है अलीफ वाउ ई, ये क्या है, हुरूफ इल्लत है। अजीज बच्चों, ये हुरूफ इल्लत ऐसे है जिसको इस्तेमाल किए बगैर हम कोई हुर्फ लिख नहीं सकते। इसके बगैर हम कोई हुर्फ लिख नहीं सकते। ऐसे अल्फाज है अलीफ वाउ ई, यह क्या है, हुर्फ इल्लत है। इसकी मिसाल अजीज बच्चों, लाम को हम जबर की अलामत से लिखा जाता है और पढ़ा जाता है। बच्चों, लाम की जो अलामत है, हम उसको जबर्स की अलामत से लिखते हैं लाम को और पढ़ते हैं। इसी तरह ये बच्चों इंग्लिश में जिसको वावेल्स कहते हैं, इसी तरह ये उर्दू में जो है अलीफ वाउ ई क्या है, ये वावेल्स है उर्दू के। हाँ, वाउ को हम पेश से लिखा और पढ़ा जाता है और ई को बच्चों जेर की अलामत से पढ़ा या लिखा जाता है। अजीज तलबा व तलबात, हमने खवायद पढ़ा, हुरूफ तहजी, हुरूफ इल्लत, हुरूफ हिज्जा किसको कहते हैं, ये तमाम हमने पढ़ा। अजीज तलबा व तलबात, मैं उम्मीद करती हूँ कि पहले आपने कॉपी में ये तमाम खवायद को नोट किया होगा अच्छी तरह से और समझ गए होंगे कि हुरूफ तहजी किसको कहते हैं, हुरूफ की किस्में, और इसको हुरूफ को हुरूफ इल्लत, हुरूफ सही किसको कहा जाता है। अजीज तलबा व तलबात, ठीक है अजीज तलबा व तलबात, इस नशिस्त को हम यहीं पर खत्म करते हैं और आइंदा हम फिर उम्मीद करती हूँ मैं कि आपको फिर आइंदा नशिस्त में आपसे मुलाकात करूंगी। जिस बच्चों अब तक हमने जो पढ़ा है, आप घर में बैठकर इसको अच्छी तरह से इसका यादा करेंगे और अच्छी तरह से पढ़ेंगे। मैं नाज परवीन, गवर्नमेंट उर्दू HPS पुलिस कॉलोनी, आपसे इजाजत चाहती हूँ। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।